بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: کیا نہ دیکھا آپ نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہی، جبکہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو نکال لا اسے مغرب سے۔ یہ سن کر ہوش اڑ گئے اس کافر کے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 کی تفسیر۔ وہ شخص جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا وہ نمرود تھا، جو عراق کا بادشاہ تھا اور جس کی حکومت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ حکومت و اقتدار کے نشے میں اس نے اپنے مالک حقیقی کو بھلا دیا اور خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک و الحاد کے خلاف جہاد شروع کیا اور اس مٹی کے ناچیز پتلے کو رب ماننے سے صاف انکار کر دیا تو نمرود نے سر مجلس آپ سے آپ کے رب کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 آدمی بلائے، ان میں سے ایک وہ تھا بے گناہ تھا، اس نے بے گناہ کو قتل کر دیا اور اس واجب القتل کو رہا کر دیا، اور اس طرح حقیقت ناشناسوں کے سامنے اپنی جھوٹی خدائی کی لاج رکھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بھرپور وار کیا۔ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی کے الفاظ یہاں بہت جامع ہیں، لیکن چونکہ نمرود کے جواب میں شان دعویٰ پیدا ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیرے مقدور میں نہیں، اے ربوبیت کے جھوٹے مدعی، تو اس سے سہل کام ہی کر دکھا جو ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدلنا ہے، یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ربوبیت کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: یا کیا نہ دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر، درآں حال کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل، کہنے لگا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد۔ سو مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک، پھر زندہ کیا اسے۔ فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا؟ اس نے عرض کی میں ٹھہرا ہوں گا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ٹھہرا ہے تو 100 سال۔ اب ذرا دیکھ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف، یہ باسی نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور یہ سب اس لیے کہ ہم بنائیں تجھے نشان لوگوں کے لیے، اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، پھر کیسے ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے تو اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 کے پہلے حصے کی تفسیر۔
وہ کون تھا جس کا قصہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے؟ اس کی تعیین نہ قرآن نے کی ہے نہ حدیث نے، اس لیے علماء اور مفسرین سے متعدد اقوال منقول ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کافر تھا جسے قیامت پر ایمان نہ تھا، بعض نے ارمیا نبی کا، اور اکثر نے حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیا، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معین نہیں فرمایا اسے معین نہ کیا جائے۔ اسی طرح اس قریے میں بھی اختلاف ہے۔ اکثر کا یہ خیال ہے کہ وہ بیت المقدس تھا جسے بخت نصر نے 586 قاف میم میں تباہ و برباد کیا تھا۔ اس کے اکثر باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، بقایا کو قید کر کے اپنے پایا تخت بابل میں لے گیا تھا۔ جب اجڑے ہوئے شہر پر ان کا گزر ہوا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس برباد اور اجڑے ہوئے شہر کو اللہ تعالیٰ کیوں کر از سر نو آباد فرمائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ سو مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک پھر زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے انہیں موت کی نیند سلا دیا اور اس حالت میں پورے 100 سال گزر گئے۔ اس کے بعد انہیں زندہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی مدت اس حالت میں رہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ انہیں بتایا گیا کہ نہیں، تم تو پوری 1 صدی یہیں رہے، اور دیکھیے میری قدرت کہ آپ کا کھانا جو عام طور پر چند گھنٹے گزر جانے کے بعد بدبودار ہو جاتا ہے، جوں کا توں ہے، اور گدھے کا گوشت پوست گل سڑ گیا ہے اور اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ اب دیکھیے یہ بکھرا ہوا ڈھانچہ کیسے جڑتا ہے اور گوشت پوست کیسے آنے واحد میں اس پر نمودار ہو جاتا ہے۔ جب ان تمام امور کا انہوں نے بچشم خود مشاہدہ کر لیا تو کہنے لگے، میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ علم یہاں بھی رؤیت کے معنی میں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار دکھا مجھ کو کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ فرمایا، اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ عرض کی ایمان تو ہے، لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندے، پھر منوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا انہیں، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے یقیناً اللہ تعالی سب پر غالب ہے، بڑا دانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور یاد کرو جب۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور ثبوت پیش فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ عرض کی ابراہیم نے، اے میرے پروردگار دکھا مجھ کو تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ اس سوال سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات میں متردد تھے، ہرگز نہیں، بلکہ یہاں سوال کیفا سے ہو رہا ہے، اور کیفا سے سوال اس چیز کی حالت دریافت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس کے موجود ہونے کا یقین ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ فرمایا، ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ عرض کی ایمان تو ہے۔ یہاں آپ کی زبان سے کہلوا دیا بلا کہ مجھے پورا ایمان ہے، یہ اس لیے تاکہ کسی کو شک کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ تو جب ایمان اور یقین پہلے سے حاصل ہے تو پھر اس سوال کا کیا مطلب؟ اس کی وجہ بتائی کہ پہلے مجھے علم و یقین تو ہے، لیکن اگر تو مجھے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دے تو مجھے عین الیقین کا مرتبہ نصیب ہو جائے گا۔ اس سوال سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اطمینان خاطر کے لیے اس قسم کے سوالات اپنے استاد اور مرشد کامل سے پوچھ لینا جائز ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندے لیں، انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور پھر انہیں آپس میں ملا دیں، پھر ان ملی جلی بوٹیوں کے 4 حصے کر لیں اور ایک ایک
حصہ ایک ایک پہاڑی پر رکھیں، پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلائیں اور اپنے رب کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کریں۔ جب حضرت خلیل علیہ السلام نے ایسا کر کے ان کو بلایا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ متفرق بوٹیاں اکٹھی ہو گئیں، بکھرے ہوئے پر جمع ہو گئے، اور وہ پرندے پھڑ پھڑاتے ہوئے جلدی جلدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فسرہن کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے مائل اور مانوس کرنا، اور ترجمے میں یہی معنی لیا گیا ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی قطعہن ہے، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن الانباری وغیرہما سے یہی منقول ہے۔ بعض لوگوں نے شاید کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تم 4 پرندوں کو اپنے ساتھ منوس کر لو، پھر ایک ایک پرندہ الگ الگ پہاڑیوں پر بٹھا دو اور انہیں اپنی طرف بلاؤ، وہ فوراً تمہاری طرف چلے آئیں گے۔ تو جیسے تم نے ان کو منوس کیا اور وہ تمہاری آواز پر دوڑے چلے آئے، اسی طرح جب کائنات کا رب ان منتشر اجزاء کو قیامت کے روز بلائے گا تو یہ اجزاء اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن یہ تعویل کچھ مناسب حال معلوم نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ پراگندہ اور منتشر اجزاء اکٹھے کیوں کر ہوں گے اور ان میں روح کیوں کر پھونکی جائے گی؟ کم از کم جواب ایسا تو ہونا چاہیے جو سوال کے اہم گوشوں کی وضاحت کر دے۔ اس تعویل کے مطابق نہ تو منتشر اجزاء کا اجتماع ہے اور نہ ہی مردے کو از سر نو زندہ کرنے کا وقوع ہے، پھر اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو قلب کے اطمینان کا باعث ہو؟ یہاں پر تیسرے پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔